حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب فضائل الصلاۃ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وفي حديث انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں نقل کیا، اور یہ باب جو ہے نماز سے متعلق ہے. نماز عبادات میں سب سے مقدم اور سب سے اعظم ترین عبادت ہے. کوئی بھی آدمی جب کبھی مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے کلمہ شہادت کی گواہی کے بعد کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے جو کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس اقرار کے بعد سب سے پہلی جو عبادت اس پہ فرض ہو جاتی ہے وہ نماز ہے. اور ویسے بھی احادیث میں نماز کی افضلیت اور اس کی اعظمیت اور اس کی اولویت کے بہت سے دلائل موجود ہیں. جیسا کہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حصہ دیا جائے. اگر نماز اچھی رہی اور صحیح نکلی تو باقی سارے اعمال اس کے اچھے اور صحیح رہیں گے، اور اگر نماز میں کھوٹ یا خرابی رہی تو باقی اس کے سارے اعمال جو ہے خراب ہوں گے. اور ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا یا جس کی نماز نہیں ہے اس کے باقی کوئی اعمال اللہ کے پاس قبول نہیں، حتیٰ کہ اس کا روزہ رکھنا، بے نمازی کا زکوٰۃ دینا، بے نمازی کا حج کرنا، یہ سب باطل، لغو اور بیکار ہے. بات یہ واضح ہو گئی کہ عبادات میں سب سے مقدم سب سے پہلے نماز ہے. اور اس نماز کی فضیلت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ساتھ نماز کی اہمیت کو بیان کیا. ویسے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد اور آپ کی تشریف آوری، آپ کی نبوت کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کے منشے کو، اللہ کے ارادے کو، اللہ کی چاہت کو اللہ کے بندوں تک ان کے فہم اور ان کی سمجھ کے مطابق پہنچایا جائے. آپ علیہ السلام بہت ہی سادہ الفاظ میں، بغیر کسی تکلف کے اور بغیر کسی مقفع مسجع عبارات کے انتہائی سادگی کے ساتھ احکامات الہی اللہ کے بندوں کو پہنچایا کرتے تھے تاکہ بات آسانی سے بندوں کے سمجھ میں آ جائے. اس کے باوجود احادیث میں اور قرآن مقدس میں بے شمار ایسی باتیں ہیں کہ ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود بھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود بھی مثالیں دی ہیں کہ مثالوں سے بات بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. جیسا کہ رب تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم نہیں آتی کہ وہ مچھر یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال دے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيَعْلَمُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. جو ایمان والے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی بات ہے، اللہ کی طرف سے ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا،
اور جو کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، بے دین لوگ ہیں، جن کے دلوں میں نفاق بھرا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایسی مثالیں اللہ کیوں دیتا ہے؟ تو یہ مثال اللہ پاک اس لیے دیتا ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں اس لیے دی ہیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے۔ نماز 5 وقت کی فرض ہے۔ ابتداء معراج میں 50 وقت کی فرض تھی۔ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ساری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے مشورہ دیا، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت جو ہے 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت 50 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ جائیے اس میں کچھ تخفیف، کچھ اس میں کمی کرا کے لائیے۔ آپ کے پہلی چکر میں 5 نمازیں معاف ہو گئی، 45 باقی رہی، پھر گئے، پھر 5 نمازیں معاف کر دی گئی، پھر 40 باقی رہے۔ اس طریقے پر 9 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے دربار میں جاتے رہے اور اپنی امت کے لیے عبادت کو کم کروا کے لاتے رہے، یہاں تک کہ جب 5 نمازیں بھی باقی رہی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تب بھی کہا کہ آپ جا کر اور بھی کم کروائیے۔ اب جو کہ سلسلہ 5 کی کمی کا چل رہا تھا اور ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہو رہی تھی، تو 9 مرتبہ آپ گئے، 5 نمازیں کم ہو گئی۔ اگر 10ویں مرتبہ بھی آپ جاتے تو پوری نمازیں ختم تھی، کوئی نماز باقی نہ رہتی۔ اور نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ حالت سجدے میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو اللہ سے گفتگو کرنے، اللہ سے بات کرنے، اللہ سے ہم کلام ہونے کا ایک بہترین ذریعہ نماز ہے۔ اور نماز بندوں کے درجات کو بلند کرنے والی چیز ہے، نماز بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والی چیز ہے۔ اتنی عظیم، اتنی بڑی چیز اگر مسلمانوں کے، ایمان والوں کے ہاتھ سے جاتی اور یہ بھی اگر معاف کر دیا جاتا تو ہمارے پاس ایک عظیم ذخیرہ عبادت کا جو تھا وہ چلا جاتا اور گناہوں کی معافی کا جو بڑا ذریعہ تھا وہ ختم ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ، مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ بار بار میں اللہ کے پاس جاؤں، لہذا 5 نمازوں کو لے کر آگے بڑھے۔ پیچھے سے رب تعالیٰ نے آواز لگائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امتوں کو خبر دیجئے، آپ اپنے امتیوں کو اس بات کی خوشخبری دیجئے کہ جو آدمی 5 وقت ان نمازوں کو ان کی اوقات پر ادا کرے گا، ہم اس کو انہی 50 نمازوں کا ثواب دیں گے جو پہلے ہم نے کہا تھا۔ نمازیں 5 ہے لیکن ان کی ادائیگی پر 50 وقتوں کی نمازوں کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں مثال دی گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں مجھے بتاؤ کہ کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہے جو بہہ رہی ہے، صاف شفاف اس میں پانی ہے، کنال ہے، اور اس میں وہ بندہ 5 وقت نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، 5 وقت نہاتا ہے، تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے ہو سکتا کہ آدمی 5 وقت نہائے اور اس کے بدن پر پھر بھی میل کچیل باقی رہے؟ فرمایا کہ یہی مثال 5 وقت کے نمازوں کی ہے کہ جب بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اسی طرح سے صاف کرتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے فجر میں بھی بیان کیا تھا کہ نماز مغرب پڑھنے والے کے جو گناہ ہیں، عصر سے لے کے مغرب تک کے جنہوں نے گناہ کیے تھے، وہ سارے گناہ نماز مغرب سے معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر بندہ عشاء پڑھتا ہے تو مغرب عشاء کے درمیان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، پھر فجر پڑھتا ہے، عشاء اور فجر کے درمیان کے معاف ہوتے ہیں، پھر ظہر پڑھتا ہے، ظہر اور فجر کے درمیان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، پھر عصر پڑھتا ہے، ظہر اور عصر کے درمیان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس طریقے پر ہر نماز کے بعد جب دوسری نماز آتی ہے تو وہ گناہوں کے مٹانے اور گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں گناہوں کو گندگی سے مثال دی کہ جس طریقے سے گندگی آدمی کے کپڑے پر اچھی نہیں دکھتی، جس طرح سے گندگی آدمی کے لباس پر اچھی نہیں دکھتی، اسی طریقے پر ایک مرد مومن کے لیے اور مومنہ عورت کے لیے گناہ اس کے لیے اچھے نہیں دکھتے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ گناہوں سے صاف رہے،
مومن کی عظمت یہ ہے کہ وہ گناہوں سے پاک رہے. تو اللہ پاک نے ایک ذریعہ بنایا کہ 5 وقت نماز پڑھو اور اپنے گناہوں کو دھوتے جاؤ، اپنے گناہوں کو صاف کرتے رہو. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہی ہوئی حدیث پر، سنی ہوئی حدیث پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ پاک ہم سب کو حقیقی معنوں میں اس طریقے پر نماز پڑھنے والا بنائے جس طریقے پر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو نماز کا طریقہ دیا ہے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب